ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک وحبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الائمة الہداة المعصومین اہل الذکر وامناء رب العالمین ولا سیم النور على النور بالتخیاء الدیجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامة وخاتم الائمة امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد معجل فرجہم. عشرہ ماہ محرم الحرام 1443 ہجرہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم دلوں کا سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں. غور کیجیے گا کہ انسان کی ضروریات میں سے اس کی نیسیسٹیز میں سے ایک اہم ترین ضرورت ہے سکون اور اطمینان. اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں اس میں سٹریس بہت زیادہ ہے، انگزائٹی بہت بڑھ گئی ہے. باوجود اس کے کہ جسم کا کمفرٹ بڑھ گیا ہے، ہمارے پاس جو ریسورسز آج سے کچھ سالوں قبل نہیں تھے وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ ہر گزرتا دن ہمارے جسم کو اس کی راحت کو بڑھا رہا ہے. ہمارے پاس وہیکلز اچھے سے اچھے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہتر سے بہتر ہے، لیکن ہر ایک یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اطمینان قلب پہلے سے کم ہو گیا ہے. مثلا آپ ایک 14-15 سال کے بھی لڑکے سے بات کیجئے تو بسا اوقات وہ آپ کو جھنجھلا کر جواب دے گا. وہ ادب تمیز جو رعایت کرنا چاہیے وہ نہیں رہا، اس میں پیشنس نہیں ہے. بہت سے یوتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس رسپیکٹ سے بات نہیں کرتے کہ جو ماں باپ کا حق ہے. اور اسی طریقے سے ماں باپ بھی کئی مرتبہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے تو وہ 2-3 گھنٹے کے لیے گیجٹس دے کر اسے بٹھا دیتے ہیں چھوٹے بچے کو. آج بہت سے ماں باپ یہ کہتے ہیں، ہمیں بعض جگہوں سے فون آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرا بچہ 16 ایئرس کا 17 ایئرس کا ہے، اگر میں اس سے موبائل لے لوں یا گیجٹ لے لوں تو وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے وہ روم میں. 2 دن تک گھر سے باہر یعنی روم سے باہر نہیں نکلتا، غصے کا اظہار کرتا ہے فقط اس بات پر کہ اس سے موبائل کیوں لیا. تو یعنی اتنی فرسٹریشن ہے.
اس کا آغاز یوزولی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب بچہ بچپن میں تھا تو ہم نے خود ہی اپنے آرام کے لیے اس کو یا کسی چینل کے سامنے بٹھا دیا کہ 2 گھنٹے تک وہ کارٹون دیکھتا رہے گا، یا 2 گھنٹے اس کے لیے ہاتھ میں موبائل دے دیا تاکہ ہم اپنے آپ کا ہمارا جو اپنا کام ہے وہ سکون سے کر سکیں۔ تو خود ہماری لائف ہم نے اپنی آسانی کے لیے چونکہ اسے اس کا عادی بنا دیا، لہٰذا اب اس کا دل اس پہ لگ گیا ہے۔ تو بزنس مین کو آپ دیکھ لیجئے، وہ الگ اضطراب میں ہے، ڈیورس ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اور پوری دنیا میں انکلوڈنگ اور کمیونٹی بہت سے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ 20 سال ایک ساتھ زندگی گزاری، اس کے بعد آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، 25 سال ایک ساتھ گزارے اور پھر ڈیورس لیتے ہیں۔ جوانوں میں بھی ڈیورس ریٹ ہے کہ 4-5 سال بمشکل زندگی گزارتے ہیں، پھر جدا ہو جاتے ہیں، اولاد ہو چکی ہوتی ہے تو اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب ماں باپ کے سامنے یعنی بچے کے سامنے ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو کتنا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اس کی شخصیت پر، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کہ جو سائیکائٹسٹ ہیں یا جو کاؤنسلرز ہیں وہ بھی پہلے سے بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو گفتگو اس عشرے میں اس بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون کیسے حاصل کریں۔ ایک اس کا سیکولر وے ہے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، جو تھیراپسٹ بتاتے ہیں، وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات ضروری ہے۔ یوزولی آپ کو ملے گا تھیراپیز میں کہ وہ پیس آف مائنڈ کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے کہ مثلا سب سے پہلے تو withdraw yourself from all activities, then close your eyes and then relax your body and then stop thinking except about this کہ ہم ساری اپنی فکروں کو نکال دیں اور پھر اسی پہ کنسنٹریشن کریں۔ اور پھر مثلا آپ سے کہتے ہیں کہ imagine you're walking on a beach or in a park and pretend that you have no worries and no stress۔ یہ سب باتیں ہیں اپنے مقام پر، یہ آپ کو وقتی طور پر سکون دیتی ہیں، یوگا سے بھی بہت سے لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن کمی کہاں پر ہے؟ یوگا سے آپ کے جسم کو سکون مل جائے گا، شاید آپ کے ذہن کو بھی سکون مل جائے گا، لیکن اگر کسی کا بیٹا دیندار نہیں ہے تو اس کا حل یوگا کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو بے چینی ہے، وہ جو لقمہ حرام کی وجہ سے بے چینی ہے، اس کے اثرات کیسے ختم ہو جائیں گے؟ وہ دنیا کی کسی جسمانی ایکسرسائز میں نہیں ہے، وہ جو ہم نے اپنی نظروں سے حرام کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے روح میں جو آلودگی ہے اور وہ جو بے چینی ہے، اس کے اثرات کیسے ختم ہوں گے؟ وہ ہمارے نفس، وہ دنیا کے کسی علم کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف۔ کل ہم نے آپ کو نماز اول ماہ بتلائی تھی، انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی ان 9 آیتوں کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور وہ چونکہ نماز ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، لہٰذا مولا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے جد کا پرسہ انہیں پیش کرتے ہوئے مل کے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو غور کیجئے گا، ہم بنے ہیں جسم سے اور روح سے، فقط ہمارے جسم کو سکون نہیں چاہیے، ہمیں تو روح کو بھی سکون چاہیے۔ اور اس خاطر ہے کہ ہم مجالس امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہم آیات قرآنی، روایات ائمہ علیہ السلام، اس کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے اور کیسے حل ہوگا۔ اور معصوم ہستیوں نے کیا فرمایا؟ ٹرینکویلٹی کا جو لفظ ہے نا، وہ عربی میں سکینہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اطمینان ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سب سے بڑے صاحب نفس مطمئنہ خود ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آپ پلٹ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ غور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام تو اس وقت شدید ترین مصائب میں تھے کہ جب ندائے قدرت آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کا جوان بیٹا مارا جا چکا ہو، جس کے 6 مہینے کے بچے کو تیر لگ چکا ہو، جس کا کڑیل جوان بھائی شہید ہو چکا ہو، جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، تب بھی اطمینان کی وہ کیفیت کیسے ہے ان تمام مصائب کے بعد بھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی سند اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مل رہی ہے۔ یہ سورہ فجر کی آیتیں، اور سورہ فجر کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام سے پوچھا گیا کہ سورہ امام حسین علیہ السلام کیوں ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم نے آیات نہیں پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو مطمئن نفس کیسے ہوتا ہے؟ قرآن میں یہ بھی معروف آیت ہے، آپ جانتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے وہ یاد خداوندی سے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی انہی 2 آیتوں کو پڑھا، جو یہ آیت کا حصہ بڑا معروف ہے، یہ کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو صاحبان ایمان ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کا جو سکون ہے وہ یاد خداوندی میں ہے۔ اور گرامیٹیکلی بہت لطیف ہے، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں، کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون فقط یاد خدا میں،
یعنی منحصر ہے اس میں. باقی آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو وقتی طور پر کچھ لذت ملے گی، وقتی طور پر کچھ سکون. ڈرگس کے ذریعے سے بعض لوگ خدا نخواستہ یہ کام کرتے ہیں، کچھ انجیکشنز کے ذریعے سے کرتے ہیں، کچھ خدا نخواستہ میوزک کے ذریعے سے کرتے ہیں. یہ سب وہ ہے کہ ایک لمحے کی لذت ہے، چند لمحوں کا سکون ہے، پھر ہمیشہ کے لیے پھر آپ کو اس میں ڈوز بڑھانا پڑے گا. پھر بات فقط اس تک رکے گی نہیں، پھر اس کے بعد ایک اور ڈوز لیجئے، پھر اور ڈوز لیجئے. اس کے بعد پھر آخر میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب تو کسی ذریعے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کو رکھتے ہیں پھر ان کے لیے بہترین راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے اطمینان کا لفظ. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ ہم نے سکون نازل کیا ہے رسول اللہ پر اور مومنین پر. یہ سکینہ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، جس سے ازدواج کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا. سورہ روم کی آیت نمبر 21 ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. ازدواج کا مقصد ہی اطمینان ہے. ویسٹرن ورلڈ کی جو نگاہ ہے میرج پر وہ فقط جنسی خواہشات تک ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح کے بغیر بھی ساتھ رہ لو اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لو تو ہمارے لیے برابر ہے، پھر ہم کیوں نکاح کریں. بلکہ نکاح سے خوف میں اس لیے آتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد ڈیورس ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ایسٹس ڈویژن ہے، 50% ایسٹس ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اور شوہر کے پاس اگر $1,00,000 ہے تو $50,000 بیوی کو دینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر ایک بچہ ہے تو پھر 60% ایسٹس ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اگر 2 بچے ہیں تو 70% ایسٹس ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر جگہ کے رولز ہیں نا اس طرح سے. ویسٹرن ورلڈ میں اب نکاح بہت مشکل کام ہے کہ نکاح کی وجہ سے آپ اپنے اوپر ایک ٹینشن پال لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بغیر رہتے ہیں. ہم جنس پرستی بھی اسی طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ فقط اگر غریزہ جنسی کو تسکین دینی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کسی بھی جنس سے اپنا تعلق قائم کریں. اسلام کے نکاح شادی سے نکاح سے فقط جسم پر نہیں، اسلام کی نکاح روح پر بھی ہے. سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے. لہذا راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا کن کے بارے میں؟ سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کائنات کی 3 افضل ترین ہستیاں. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں مولا علی سے بی بی سیدہ کے بارے میں کہ کیف وجدت اہلک، اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ امیر المومنین نے جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. سبحان اللہ. یہ جملہ سن لینے میں سادہ ہے لیکن علی کی مددگار ہیں زہرا. کن علی کی؟ کن علی کی مددگار ہے؟ بقول شاعر کے ہاتھ ایاتی الزمان بمثلی نہ زمان بمثلی لبخیل، زمانہ بانجھ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی کوئی مثال پیدا کر سکے. ایک خاتون بانجھ ہوتی ہیں وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں زمانہ بانجھ ہے کہ علی ابن کوئی دوسرا علی آ سکے. ان علی کی مددگار ہیں سیدہ کونین اطاعت خداوندی. سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا بی بی سیدہ کا. مل کر اور صلوات دیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ علی کے جو قطب عالم امکان ہے، عالم امکان یعنی پوری کائنات کا نظام، اس میں قطب جو سینٹرل حیثیت حاصل ہے، مولا کائنات نے خود اپنے آپ کو نہج البلاغہ میں کہا ہے. پورے نظام کائنات میں جو مرکزی ترین حیثیت حاصل ہے، جس کے گرد پورا نظام گھوم رہا ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. خلافت کے معاملے پہ مولا نے کہا تھا علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المؤمنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبیت الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرم ہے، صدیق اکبر ہے، علی ابو سبتین ہے، علی ذوالقرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہود ہے، علی غرۃ المہاجرین ہے، علی صفوت الہاشمیین ہے، علی کرار غیر فرار ہے، علی برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخدب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، قائد اہل البطحاء ہے،
ابو السید الشہداء ہیں، ممید البدعہ ہیں، محیی السنہ ہیں، موضع العجب ہیں، سردار عرب ہیں، وارث علم الرسالہ ہیں، لیث الغابہ ہیں، حسن الحسین ہیں، خلیفۃ الامین ہیں، زرغام ہیں، ابو الایتام ہیں، وسیع ہیں، ولی ہیں، ہاشمی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، ابتحی ہیں، طالبی ہیں، عروۃ الوثقی ہیں، غیث الورا ہیں، مصباح الدجا ہیں، ابن عم المصطفیٰ ہیں، ولی اللہ ہیں، سر اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، خازن علم اللہ ہیں، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور جو علی سے بغض رکھے وہ لعنت اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ان علی ابن ابی طالب کے لیے اطاعت خداوندی میں مددگار ہے بنت رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام یہ کیا چاہتا ہے رشتہ ازدواج سے؟ رشتہ ازدواج سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کا تعلق آپس میں ایسا ہو کہ دونوں مل کر راہ خدا میں آگے بڑھنے والے، شوہر زوجہ کو حجاب کے لیے منع کرنے والا نہ ہو، زوجہ شوہر سے وہ بیجا خواہش نہ رکھے کہ اسے رزق حرام کی طرف جانا پڑے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر رسول اللہ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا تھا سلام اللہ علیہ کہ علی کو آپ نے کیسا پایا؟ تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا سلام اللہ علیہ کہ خیر و بعلن، بہترین شوہر پایا میں نے علی ابن ابی طالب کو۔ اور پھر حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اجمع شملہما والف بین قلوبہما واجعلہما وذریتہما من ورثۃ جنت النعیم، کہ پروردگار ان کی نسلوں کو جنت کا تو وارث بنا دے، ورزقہما ذریتا طاہرہ، بہترین پاکیزہ ترین ذریت نے عطا فرما، طیبتا مبارکہ، جو طیب و طاہر بھی ہو، مبارک بھی ہو، اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما۔ لہٰذا آپ دنیا میں کوئی ایسا حصہ نہیں دیکھتے جہاں پر نسل علی اور زہرا سلام اللہ علیہما سادات کی صورت میں موجود نہ ہو، اور یہی انا اعطیناک الکوثر کا عملی مصداق ہے۔ تو اسلام نے ازدواج کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے۔ کتاب غرر الحکم میں حدیث مولا کائنات موجود ہے کہ السکینہ عنوان العقل، کہ عقل کی نشانی ہے سکون اور اطمینان۔ یعنی کیا؟ یعنی اطمینان جس کی زندگی میں ہے اسی کی عقل بھی کام کرے گی۔ اگر ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہاؤ ٹو اچیو ٹرنکویلٹی آف دا ہارٹس، تو اگر اطمینان سکون نہیں ہے، ٹرنکویلٹی نہیں ہے، تو عقل بھی پھر صحیح طرح سے کام نہیں کرتی۔ دو طرح کی حدیث ہے، السکینہ عنوان العقل، کہ سکون عقل کی نشانی ہے، اور دوسرا عنوان ہی کے نام سے ہے، حدیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ مومن کے نامہ اعمال کا بھی عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی جیسے مولا علی کی محبت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے، ویسے ہی سکون و اطمینان کے بغیر عقل کام نہیں کرتی۔ صحیح، عقل سے آپ پوری طریقے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو میں 3 پوائنٹس آج آپ کی زندگی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اپنے آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹرائنگل ایک، کہ اگر کسی کی زندگی ان 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے تو پھر اس کا دل مطمئن ہی مطمئن۔ اور کربلا میں بھی ہمیں تینوں پوائنٹس اپنی معراج پہ نظر آتے ہیں، غور کیجیے گا۔ اور یہ 3 پوائنٹس وہ ہیں، کل ہم نے نماز اول مارچ کی تھی اور اس میں 9 آیتوں کو پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دلوں کے سکون کے لیے یہ 3 پوائنٹس، جس میں 10 سے زیادہ احادیث موجود ہیں کم از کم ائمہ علیہ السلام کی، کتاب الکافی کی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 52 پر بھی یہ خوبصورت روایت ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ما انتم، کون ہو تم لوگ، ہو آر یو؟ انہوں نے کہا نحن مومنون، یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ اب کہتے تو سبھی ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن مومن کی کوئی سائن بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، تو بھئی پی ایچ ڈی کی سائن کیا ہے آپ کے کہاں تھیسس لکھا ہے آپ نے، کس یونیورسٹی میں آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ تو ہر ایک چیز کی کوئی سائن ہونی چاہیے نا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں ڈرائیور ہوں تو آپ کا لائسنس کہاں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو میرے مومن کی علامت کیا ہے؟ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ فما حقیقت ایمانکم، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کے شکل پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مومن ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر نفس پاک رہے گا اور مطمئن رہے گا تو اس کے آثار چہرے پہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا چلا جا رہا تھا، اشرقت وجہ الحسین، امام حسین علیہ السلام کا چہرہ اور نکھرتا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، جو نفس کی طہارت ہے نا، روح کی شرافت، اس کے آثار چہرے پر بھی آتے ہیں، اور برعکس بھی ہوتا ہے۔ بڑا معروف شعر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ایک عجیب قسم کی نحوست آ جاتی ہے اگر علی ابن ابی طالب السلام سے بغض رکھ کے، کوئی کینہ رکھ کے دل میں بیٹھا ہو، تو علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔
اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دو مصرے اور کہہ دیتا ہوں، تو اس کے عشق کو ادنا سمجھ رہا ہے طفیل، جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجتے، نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو چہرے پر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ایمان کے، یا کبھی کوئی اضطراب میں، انگزائٹی میں اس کے آثار، لیکن ایمان کا جو اصل تعلق ہے وہ روح سے، نفس سے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، تو حضور نے کہا ما حقیقت ایمانکم، تمہاری ایمان کی کیا حقیقت ہے کہ تم مومن ہو، کوئی علامت ہے تمہارے پاس؟ تم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس 3 سائنز ہیں۔ دیکھیں یہ 3 باتیں بہت ہیں ہمارے ایمان کی، یہ 3 علامتیں، الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ۔ پہلی سائن یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، بہت اہم ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے رکھتے ہیں، جو ہم سے وہ چاہے، والتسلیم لامر اللہ، اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی رسول اللہ نے سنا نا، یہ معمولی باتیں تو نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، تو فرمایا حضور نے کہ تم فقط مومن نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم مومن ہیں، نہ تم فقط مومن تھوڑی ہو، الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ، تم فقط مومن نہیں ہو بل علماء، حکماء، تم تو علماء میں سے ہو، بلکہ حکماء میں سے ہو، بلکہ کادو ان یکونوا من حکمت الانبیاء، کہ تم تو انبیاء کے درجے کے بڑے قریب ہو۔ اللہ اکبر، جس کے پاس یہ 3 صفات آ جائیں وہ انبیاء کے درجے کے قریب ہے۔ صحیح ہے۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس حدیث پر، فقط اس ایک حدیث پر، رضایت زندگی کے نام سے، اور میں نے عرض کیا کہ فقط ایک حدیث نہیں ہے اس موضوع پر، کم از کم 10 حدیثیں موجود ہیں جہاں ان 3 کو، یعنی اس ٹرائنگل کو بیان کیا گیا ہے۔ زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں اور یہ ٹرائنگل سمجھیں، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے ایک اور حدیث کے ذریعے سے اسی ٹرائنگل کو سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت کلام امیر بیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ، جس کے پاس یہ 3 باتیں ہیں، فقد روزے کا خیر الدنیا والآخرہ، اس کے پاس دنیا کا بھی سارا خیر ہے، آخرت کا بھی سارا خیر ہے اس کے پاس، کمپلیٹ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مولانا نے کہا ہن الرضا بالقضاء، اللہ کی رضا پر راضی رہ جانا، والصبر علی البلاء، تنگی پر صبر کر لینا، والشکر فی الرخاء، وسعت پر شکر کر لینا۔ یہ 3 پوائنٹس، یہ ٹرائنگل ہے۔ رضا سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ رضن بقضائک و تسلیما لامر، کربلا معلیٰ میں سب کو یاد ہے یہ جملہ، رضن بقضائک و تسلیما لامر، رضا اللہ کی سب سے اوپر ہے، یعنی اللہ سے دل میں ناراضگی، شکوہ، شکایت اس لیے نہ آنے پائے۔ امام کا کلام ہے، فرمایا کہ مومن کو اگر یہ یقین ہو جانا کہ جو اللہ کرتا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہوتا ہے، کبھی دنیا کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو رضا کی منزل پہ پہنچ جائے گا آہستہ آہستہ۔ ہاں یہ نہ ہو کہ میری اپنی کچھ مسٹیکس ہیں، بلنڈرز ہیں، اس کے بعد جو سزا مل رہی ہے کہہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا پر راضی ہے، نہیں، یہ تو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے، صحیح ہے؟ کوشش اپنی ایفرٹ اچھی کریں، باقی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، صبر کریں اور شکر کریں۔ اچھا اس کا اپوزٹ بھی ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو، جس کے پاس صبر نہ ہو اور شکر نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث سنیے، حدیث قدسی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، من لم یرضى بقضائی ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی۔ اللہ نے کہا جو میری رضا پر راضی نہ ہو، حدیث قدسی، جو میری نعمتوں پر شکر نہ کرے اور مصیبتوں پر صبر نہ کرے، فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب اختیار کر لے، کوئی دیکھ لے کہیں اور کوئی رب ہو تو، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں اطمینان کے لیے جتنی بھی ٹپس آپ کو ملیں گی نا، وہ سب کی روٹس یہی 3 باتیں، یہی ٹرائنگل ہے، رضا، صبر اور شکر۔ زیارت امین اللہ سے کون سا میرا سامع ایسا جو واقف نہیں ہوگا؟ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اس زیارت کی صفت یہ ہے کہ آپ کسی بھی امام کے حرم میں جائیں تو زیارت کو پڑھیں، ہے نا؟ زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیک امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، سلام اس علی پر کہ جو اللہ کے امین ہے اس روئے زمین پر، وحجتہ علی عبادہ، اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر،
اور پھر 13 دعائیں ہیں آگے جا کر، 13 دعائیں، 13 پریئرز. اللہم فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، پروردگار میرے نفس کو اپنی قدر پر یعنی اپنی رضا پر راضی بنا دے، راضیۃ بقضائک، جو تو فیصلہ کر چکا ہے میرے دل کو جھکا دے اس کے سامنے. آپ ایک بزنس کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو پایا، کوشش پوری کی، نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے، راضی برضا رہے. کہیں ازدواج کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے، راضی برضا رہے، ٹھیک ہے، کوشش پوری کیجئے حلال کے ذریعے سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے معاملہ. مولعتن بذکرک و دعائی، جس کی زندگی میں ہے نا تیرے ذکر کی تڑپ سے مجھے سرفراز فرما دے پروردگار. محبتن لصفوت اولیائک، تیرے خاص بندوں کی محبت مجھے عطا فرما. محبوبتن فی ارضک و سمائک، زمین و آسمان والے مجھ سے محبت کرنے لگیں، ویسا بنا دے مجھے. آج ہر انسان اس بات کا بھوکا ہے کہ زمین و آسمان والے مجھ سے یعنی ہر ایک مجھے اچھا سمجھے. یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک آپ کو اچھا سمجھے انشاءاللہ؟ اس ٹرائنگل کو دیکھ لیجئے، رضا، صبر اور شکر. اللہ آپ کو زمین و آسمان کا محبوب بنا دے گا. سبحان اللہ. صابرۃ علی نزول بلائک، تیرے امتحان پر صبر کرنے والا بنا دے. شاکرۃ لفواضل نعمائک، تیری عظیم نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے. ذاکرۃ لثواب آلائک، تیری بیش بہا عطاؤں کو یاد رکھنے والا بنا دے. سبحان اللہ. ہم اللہ کی نعمتوں کو، اگر زندگیاں ہماری گزر چکی ہیں، کسی کی 20 سال 30 سال 40 50 60 سال، اللہ کی نعمتوں کو آپ سوچئے گا، جب ہم قابل ذکر بھی نہ تھے اس وقت سے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کرنا شروع کی ہیں. کہاں اللہ کی نعمتیں ہمیں یاد بھی ہیں، شکر کرنا تو دور کی بات ہے، یاد بھی نہیں ہے ہمیں تو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کہ وہ نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی خدا، وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ بتا کہ جنت میں میری وائف کون ہوگی. صحیح ہے، یہ بھی بڑی دل میں بات لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ جنت میں ہماری زوجہ کون ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو آپ کی شریک حیات ہیں اگر وہ با ایمان ہیں، عمل صالح کے ساتھ ہیں دونوں، تو انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ اس پیئر کو باقی رکھے گا. تو وہ دل میں کم از کم زبان پہ نہ لا سکے، لیکن دل میں تو سوچتے ہیں کہ ارے جنت میں بھی یہیں گزارا کرنا پڑے گا تو پھر کیا فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہر حور سے اور ہر جنت کی نعمت سے اچھا بنا کر اسے پیش کرے گا. دلوں کے اطمینان اور سکون کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد نے جب پوچھا کہ مجھے بتلائیے گا کہ پروردگار جنت میں میری زوجہ کون ہے، تو اللہ نے کہا کہ خلادہ بنت اوس، اس خاتون کا نام ہے، وہ آپ کی زوجہ ہوں گی. کا پروردگار مجھے اس کا پتہ بتا. تو وہ پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر. تو انہوں نے دق الباب کیا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو جیسے ہی اس خاتون نے کہا کہ کون ہے ہمارے دروازے پر، تو کہا میں داؤد نبی ہوں. کہا حضرت داؤد جن پر زبور نازل ہوئی ہے، میں کہاں اس قابل، داؤد نبی میرے گھر پر. کہا میں ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جنت میں آپ میری زوجہ ہے. اب ویسے ہم یہ جملہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو اپنے رزق پہ کہیے گا، یہ تو بڑا مشکل جملہ ہے ویسے. تو حضرت داؤد چونکہ نبی خدا تھے، ان کے پاس اللہ کی وحی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ جنت میں آپ میری زوجہ ہیں. آپ کون سا ایسا نیک کام کرتی ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے نبی کی زوجہ ہیں؟ کہا معلوم نہیں، زندگی تو بڑی عادی طریقے سے گزر رہی ہے، یعنی کوئی اضافی بہت زیادہ نمازیں نہیں، کوئی بہت زیادہ اوراد و اذکار، ایسا نہیں کہ میں اس پہ لگی رہتی ہوں. کہا نہیں کچھ تو ہے آپ کی زندگی میں ایسا. کہا میں سمجھتی ہوں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں خدا کے فیصلے پہ راضی رہتی ہوں، پہلی بات، سارا سکون اور اطمینان یہیں پر ہے. دوسرا، اگر کوئی ایسی شے زندگی میں ہو جائے جو پسند نہ ہو، شکر کے بجائے صبر کر کے آگے بڑھتی ہوں اور کریں. یہاں 3 باتیں نہیں کی اس خاتون نے، 2 باتیں کہیں. میں تو آپ سے ٹرائنگل کی بات کر رہا ہوں احادیث کی روشنی میں. یہاں اس روایت میں 2 باتیں ہیں. یہاں شکر کی بات ابھی اس خاتون نے نہیں کی کہ میں خدا کی رضا پر راضی رہتی ہوں، مصیبت پر صبر کر لیتی ہوں. حضرت داؤد نے کہا فَبِهَذَا بَلَغْتِ مَا بَلَغْتِ، بس یہ 2 جو آپ کے اندر خصوصیت موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے اسی لیے عطا کیا ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام بھی شب عاشور کہہ رہے تھے احمدہ فی السراء والضراء، وہاں تو شکر کی منزل تھی کہ پروردگار شکر ہے تیرا سختی میں بھی آسانی میں بھی شکر ہے. سبحان اللہ. ہلال ابن نافع کا بیان ہے کہ جب حسین وقت آخر جان دے رہے تھے اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ الہی رضا بقضائک وصبرا علی بلائک، یا اللہ یا اللہ.
اسی لیے عزا امام حسین علیہ السلام جو ہے نا ہمارے لیے ایک رزق معنوی ہے. ہمیں کمال معنوی عطا کرتا ہے امام حسین کا ذکر. مولا حسین علیہ السلام کی زیارت رجبیہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے. مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد اور آل محمد. اس صلوات کے ذریعے سے انشاءاللہ زیارت نصیب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ صلی اللہ علیہ عدد ما فی علم اللہ. اے مولا آپ پر اتنے سلام ہوں کہ جو فقط خدا کے علم ہے اور کوئی نہیں جانتا. اتنا سلام اور درود ہو آپ پر. لبیک داعی اللہ. جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، لبیک داعی اللہ ہی کے لفظ سے جو امام حسین کی زیارت میں لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے، لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ان کان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک. مولا جب آپ نے صدا استغاثہ بلند کی تھی، یعنی حل میں مغیث یغیثنا، آپ نے صدا استغاثہ بلند کی تھی، میرا بدن تو اس وقت جواب نہیں دے پایا. واللسانی عند استنصارک، جب آپ نے صدا نصرت بلند کی تھی، یعنی حل من ناصر ینصرنا. اللہ اکبر. مولا میں اپنی زبان سے آپ کو اس وقت جواب نہیں دے پایا تھا، لیکن آج فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. مولا آج میرا دل، میری سماعت، میری بصارت سب اس صدا استغاثہ پر جواب دے رہی ہے. یعنی وہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی صدا فقط پاسٹ نہیں ہے، وہ پریزنٹ ہے. فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. مولا آج میرا دل آپ کو جواب دے رہا ہے، میری سماعت، میری بصارت آپ کو جواب دے رہی ہے. سبحان اللہ. اہل دل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا تھا نا اللہ کے حکم سے، سورہ حج آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند تو کر لیا، اب بلائیے لوگوں کو حج کی طرف، کہ یہ پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، دنیا کے ہر کونے سے. کہتے عالم ارواح میں جس نے اس آواز پر لبیک کہا تھا، اللہ اسے حج نصیب کرتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہی معاملہ ہے. جب امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا نا، تو ہم اس وقت دنیا میں نہیں تھے کہ اس آواز کو سن پاتے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے اسے لبیک کہہ پاتے. لیکن عالم ارواح میں جس نے اس حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک کہا تھا اور کہا تھا کہ پروردگار میں اب عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کی اس نصرت کے لیے لبیک کہتا ہوں. اگرچہ کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بس اللہ تعالیٰ اسے حسین کا فرش اعزا نصیب کرتا ہے. جیسے حج پر جس نے لبیک کہا تھا اسے حج نصیب کرتا ہے، جس نے حسین کی آواز پر لبیک کہا تھا اسے فرش اعزا بھی نصیب کرتا ہے، انشاءاللہ کربلا معلیٰ بھی نصیب کرتا ہے، چاہے کیسے ہی حالات ہو. امام بارگاہ میں باقاعدہ جا کر مجلس نہ ہو پائے کووڈ کی وجہ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، گھر میں فرش اعزا ہے نا. امام نے اہتمام کیا ہے کہ اب ہر گھر فرش اعزا ہے انشاءاللہ، ہر گھر امام بارگاہ ہے. سبحان اللہ. قدم حسین کی جانب بڑھا تو سکتے ہیں، گھروں میں اپنے محرم منا تو سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو اللہ کا احسان ہے نا. گھروں میں اپنے محرم منا تو سکتے ہیں، جو کھل کے مجلس و ماتم میں جا نہیں سکتے. کیسے حالات سخت ہو گئے کہ یا اللہ، مقید ہو کر بھی ہمیں عزاداری کرنی ہے، لیکن بہرحال کرنی ہے. جو کھل کے مجلس و ماتم میں جا نہیں سکتے، رسول زادی کو گھر پر بلا تو سکتے ہیں. رسول زادی کو گھر پر بلا تو سکتے ہیں، غم حسین کے اظہار میں برائے حسین سیاہ کپڑے گھروں میں لگا تو سکتے ہیں. یقین ہے مجھے آپ نے اپنے گھر کا ایک حصہ امام بارگاہ کی صورت میں ترتیب دے دیا ہوگا کہ آپ فرش اعزا بچھا کر بیٹھتے ہوں گے وہاں پر. سیاہ پرچم، ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم نکل کر آ نہیں سکتے، جو ہم جلوسوں میں علم حسین کا گھر گھر سجا تو سکتے ہیں. بس عزیزوں یاد رکھیے گا، آج ان 3 پوائنٹس کو، خدا کی رضا پر راضی رہنا، نعمت پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، جتنا یہ ہمارا بڑھتا جائے گا اتنا نفس میں اطمینان بڑھتا جائے گا. آج پہلی محرم الحرام ہے، سب سے پہلے تو پرسہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہادت عظمیٰ کا. یا اللہ، یاد رکھیے گا آپ ایک جملہ علماء نے لکھا ہے کہ قتل الحسین بالمدینہ. حسین کی شہادت اختتام کربلا ہے، آغاز تو مدینہ ہی سے. حسین کو مدینہ ہی میں شہید کر دیا گیا تھا. اگر مدینہ میں سیدہ کا در نہ جلایا جاتا تو کسی شقی میں جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلا سکتا. اگر مدینہ میں علی بن ابی طالب کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کسی شقی کی جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں
عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہناتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے جملہ کہنے دیں کہ اگر مدینہ میں حضرت محسن کی شکم مادر میں شہادت نہ ہوتی تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے علی اصغر کو تیر مار سکتا۔ یا اللہ۔ ایک شقی نے سیدہ کے دروازے پر آ کر کہا تھا، دعی ان کی یا فاطمہ حمقات النساء۔ جب بی بی فریاد کر رہی تھی نا، اس نے کہا تھا کہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو۔ واخذت النار فی خشب الباب، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہوئی تھی۔ ایسا تازیانہ بی بی کے بازو پر مارا گیا، حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان بی بی کے بازو پر ہمیشہ باقی رہا۔ ورکل الباب برجلہ، ایک پیر سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ سلام اللہ علیہا پر لگا۔ وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ بی بی حمل سے تھی حضرت محسن سے۔ وَإِسْقَاطِهَا إِيَّاهُ، یا اللہ یا اللہ۔ بس عزیزوں، بی بی سیدہ میں اور حسین ابن علی میں جو تعلق اور نسبت ہے نا، سبھی اولادیں سیدہ کی یا وہ معصوم ہے یا تالی تلول معصوم ہے عزیزوں، لیکن جو حسین کا تعلق ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، وہ سب سے جدا ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت اسماء بنت امیس نے خبر دی تھی نا بچوں کو، کہ پہلے کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے، جو کہ بی بی کی وصیت تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اور پھر بی بی اسماء بنت امیس نے بتلایا کہ آپ کی ماں دنیا سے گزر گئی ہیں۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ حجرے میں حسن مجتبیٰ آئے تو سینے پر گرایا اپنے آپ کو، لیکن حسین ماں کے قدموں کی طرف آئے، حسین ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں پر، اپنے رخساروں پر ان تلووں کو مس کر کے کہتے تھے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں جواب دو اماں، ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہیں رہی۔ بس جب جنازہ زہرا سے حسین ابن علی لپٹ رہے تھے اور لپٹ کر رو رہے تھے، تو امیر المومنین یہ کہتے ہیں قسم کھا کر کہ خدا کی قسم، جب بچے ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو میں نے زمین و آسمان کے درمیان صدا سنی تھی کہ علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو، اس لیے کہ فرشتوں میں کوہرام بپائے۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ عزیزوں، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، ہم نے مصائب کا آغاز مدینہ سے کیا ہے، اس لیے کہ مدینہ کے مصائب کا اختتام ہے کربلا معلیٰ پر۔ آپ ایام عزا میں کہیں گے کہ حسین کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، اور سنیں گے آپ مولا حسین کے مصائب، اور آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم سیدہ کونین کو پرسہ پیش کریں۔ لیکن آج چند لمحوں کے لیے میں بی بی فاطمہ کے مصائب پڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، مولا حسین آپ پرسہ قبول فرمائیے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئیں۔ جب علی ابن ابی طالب غسل بھی دے رہے تھے تو فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ بی بی زینب 6 برس کی تھیں، سوال کیا کہ بابا آپ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا کہ بیٹی آپ کی ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے، میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا، لیکن تجھے تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے۔ بس عزیزو، حسین مدینہ سے چلے، یہ ماں ساتھ ساتھ چلی، ماں اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ یا اللہ، حسین مدینہ سے چلے، فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ چلیں، حسین کربلا معلیٰ پہنچ گیا، شب 2 محرم ہے، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر امام حسین نے قیام کا ارادہ کیا تھا تو بی بی فضہ آئیں، آ کر کہتی ہیں کہ شہزادی زینب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اب عبداللہ پہنچے وہاں پر، کہتے ہیں بہن زینب آپ نے یاد کیا اس موقع پر؟ کہتی ہیں کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ جیسے ہی ہم یہاں پر رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے،
حسین نے تڑپ کر کہا یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز ہے۔ میرے مولا نے سواری کے 7 جانور بدلے تھے لیکن کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ مولا نے اس قریب کے قبیلے بنی اسد کو بلایا، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں، مولا نے کہا کہ اور نام بھی ہے مولا، نینوا بھی کہتے ہیں، کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بہت بوڑھا آگے آیا، آ کے کہتا ہے کہ مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا ہاذا ارض کرب و بلا، بس یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ وعدہ الہی جہاں پر پورا ہونا ہے، حسین اپنے مقام پر پہنچ گیا، حسین کو وعدہ طفلی نبھانا ہے۔ وہ بوڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مولا یہاں نہ قیام کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں کوئی نبی، کوئی وصی ایسا نہیں گزرا جسے مصائب کا نہ سامنا کرنا پڑا۔ امام نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہذا ارض کرب و بلا، ہا ہونا محط رحالنا و مسفک دمائنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، وہنا محل قبورنا، یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی۔ بہذا حدیثی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جد رسول اللہ نے مجھے یہی بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام نے وہ زمین خریدی پہلے بنی اسد والوں سے، کہا مولا نے آپ ہمارے مہمان ہیں مولا، یہاں پر قیام فرمائیے۔ امام نے کہا نہیں، مجھے کچھ دنوں کے لیے نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں پر رہنا ہے۔ زمین خریدی، اس کے بعد ہبہ کر دی تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے کہ امام حسین اپنی سرزمین پر تھے۔ باہر سے آنے والے نے بغاوت کی ہے، حسین نے کوئی بغاوت نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال امام نے زمین خریدی، انہیں ہبہ کی، اور ہبہ کرنے کے بعد کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، وہ مان لینا تم، اور یہ زمین اب تمہاری ہوئی۔ کہا میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ دیکھو اگر میرا زائر کبھی کوئی میری زیارت کے لیے آئے نا تو اسے میری قبر کا نشان بتلا دینا۔ ابھی تو حسین کربلا پہنچے تھے اور حسین نے اپنے زائرین کو یاد کیا کہ اسے قبر کا نشان بتا دینا کہ قبر میری کہاں پر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائر کو جہاں تک ممکن ہو 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ یہ جو آپ نجف سے کربلا چلتے ہیں پیدل، وہاں کوئی ظاہر بھوکا نہیں رہتا، کوئی ظاہر پیاسا نہیں رہتا۔ یہ ایک وصیت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ جس زمین پر حسین کا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جانا تھا، امام حسین نے اپنے زائرین کے لئے کہا 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ اور پھر وصیت فرمائی، تیسری وصیت، مولا نے کہا دیکھو یزیدی فوج تو چلی جائے گی اپنے ناپاک لاشیں لے کر، یا کچھ کو وہ خود دفن کر دیں گے، ہمارا لاشا بے گوہر و کفن ہوگا، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنا دو گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مردوں سے کہا تم چلے جاؤ، عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں چادر اوڑھ کے مولا کی خدمت میں، ارے آج مولا نے ہمیں یاد کیا ہے، ہم کہاں اس قابل۔ امام نے کہا کہ جب بیویاں جمع ہو گئی بنی اسد کی، امام نے کہا دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میری بہن کا نام زینب ہے، تمہارے مرد شاید ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں۔ ہائے ہائے، کون سا ایسا شہید ہوگا جسے یہ فکر ہو کہ ہمارا لاشا کون دفن کرے گا۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ہمارے ہزاروں سلام۔ کہ دیکھو شاید وہ ہمارے لاشیں دفن نہ کریں تو تم فرات کے کنارے فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، اور پانی بھر کے ہمارے لاشوں پر مٹھی خاک ڈال کے جانا کم از کم۔ اس کے بعد کہا اپنے بچوں کو بھیجو۔ عورتیں چلی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے گرد جمع ہو گئے۔ ویسے ہی بچوں سے بڑی محبت تھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو۔ جب سارے بچے آ گئے، امام نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، اپنی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ، بچوں کو ان کا نام لیا، ان کا واسطہ دیا، کہ دیکھو میرا ایک چھوٹا بچہ ہے علی اصغر، 6 ماہ کا، میں علی اصغر کا باپ ہوں، تمہارے ماں باپ بھی اگر دونوں ڈر جائیں، وہ نہ دفن کریں، تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر جتنا ممکن ہو ہمارے لاشوں پہ ڈال۔ بس
2 تاریخ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام لگائے، آخر وہی صحرا، وہی جنگل نظر آیا تھی۔ دوسری تاریخ کے مقتل نظر آیا، 2 محرم الحرام۔ امام حسین نے خیمے لگا دیے۔ بس آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بی بی زینب کا خیمہ، حضرت سید سجاد علیہ السلام کا خیمہ، چوکھٹ پر عباس کا خیمہ، مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کس کا خیمہ سب سے پہلے جل گیا۔ لیکن میں اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج بھی بنی اسد کا قبیلہ 12 محرم کو کفن پہن کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ہمارے اجداد نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم وعدے کی وفا کے لیے کفن پہن کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب امام حسین کا لاشا پامال ہو گیا، شام غریبہ خیمے جل گئے، 11 محرم کو بیویاں اسیر بنا کر کوفہ پہنچائی گئیں۔ بنی اسد کا قبیلہ آہستہ 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 آتا ہے دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر! دیکھا کہ میدان کربلا میں کچھ شہیدوں کی لاشیں بکھرے پڑے، لیکن لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے نا، سر تو کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند تھے۔ خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ پہلا لاشا بھی دفن ہونے والا تھا، اجتماعی قبر۔ سردار نے کہا تیار کرو، ہم سب ایک ساتھ لاشوں کو دفن کر دیں بے نام و نشان۔ کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو۔ یہ مسافر وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے۔ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ عابد بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، یہ دیکھو جون کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشا دفناتے گئے۔ اچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل؟ یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا؟ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے کہ جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ پھر کسی نے کہا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ امام حسین کے لاشے کے قریب سید سجاد بیٹھ گئے، کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سجاد نے زبان حال سے گویا کہا ہوگا، اے بابا حکم ہے شریعت کا کہ جب لاشے کو دفن کرو تو چہرے کو قبلہ رکھ، جس کی لاش پر سر ہی نہ ہو میں آپ کے سر کو کیسے قبلہ رکھ؟ سجاد نے اپنی ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قبر حسین پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، بنی اسد کا قبیلہ واپس جانے لگا۔ مولا نے کہا وعدہ پورا کرتے جاؤ۔ کہ مولا ہر لاشا دفن ہو گیا، وعدہ تو پورا ہو گیا۔ کہ نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا، چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے۔ ابو الفضل العباس، عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی۔ مولا نے چادر کو منگوایا، مولا نے لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا، لحد میں اترے۔ مولا لحد میں اتر کے کہتے ہیں سب دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے۔ ابھی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں قریب پہنچا میں نے سوچا کہیں مولا غش نہ کھا گئے ہوں۔ میں نے دیکھا مولا کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کرتے جاتے تھے، اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت، خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا غیرت مند بھتیجا سید سجاد دے رہا ہے۔ آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا، سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے، حسین کربلا پہنچ گئے، 2 محرم الحرام۔ آقا حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
السلام علی الحسین. سب مل کے کہیں گے اپنے دلوں کو کربلا پہنچائے. محرم الحرام میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین.